بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 دسمبر کی رات کو میں یہ ویڈیو لانچ کر رہا ہوں۔ میں اس میں بہت سی ایک باریک سبجیکٹ بتانے جا رہا ہوں کہ بریلوی مسلمان اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے۔ تو میرے دوستوں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ ویڈیو۔ تو دنیا اسلام کے اندر 70% سے زیادہ اہل سنت والجماعت، جو کہ یہ اہل سنت والجماعت تو اپنے کو دیوبند کے لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن جس اہل سنت والجماعت کی بات میں کر رہا ہوں اس کی شناخت میں بریلویت کو بھی اب جوڑا جاتا ہے کہ یہ بھی اہل سنت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خانقاہی سنیت اور بریلویت یہ مل کر کے اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ جماعت نظر نیاز، فاتحہ، قوالی، محرم، تازے داری، ان تمام چیزوں پر نظر نیاز، بڑے پیر صاحب کی عظمت، ان کے لیے نظر نیاز، یہ سب ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جو 70% سے دنیا اسلام کی آبادی سے زیادہ کی آبادی کو گورن کرتا ہے۔ اب فرق آتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ بریلوی اور سنیت میں کیا فرق ہے۔ میں جس سنیت کی بات کر رہی ہوں وہ خانقاہی سنی سے کیا فرق ہے بریلویت کا۔ ریئل میں جتنے مدرسے والے ہیں، یہ مدرسہ والے مولانا ہیں، یہ سارے کے سارے بریلوی لوگ ہیں۔ یہ رضا خان کے پیروی کار ہیں۔ تو جو کچھ رضا خان نے کہہ دیا اس کو یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ دیتے ہیں، اور سنیت یہ رضا خان کے پہلے والے عالموں کو بہت بڑی اہمیت اور عظمت دیتی ہے۔ یہی دونوں کے بیچ کا فرق ہے۔ رضا خان نے جیسے کہا کہ تازے داری کے بارے میں کہ تازیہ رکھنا تو ٹھیک ہے مگر گھمانا ادھر ادھر غلط ہے، یعنی آدھا تیہا کر دیا تازے داری پر، ایک کنفیوژن پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ خانقاہ ہے، خانقاہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ خانقاہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ تو یہ خانقاہ، اس کا قرآن میں ذکر آیا، یہ بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، جہاں کے اوپر ان کا موجود رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے مریدین وغیرہ وہاں آتے ہیں، اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو وہاں پر قوالی وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو رضا خان صاحب کے ماننے والے قوالی پر بھی اٹیک کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، جو آدھے مولانا اس ٹائپ کے مل جائیں گے آپ کو جو قوالی پر اٹیک کریں گے، خانقاہوں پر اٹیک کریں گے، کوئی نہ کوئی بہانے سے۔ کمیاں اور برائیاں تو ہر جگہ تھوڑی بڑی 19-20 ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ جو ہیں تو بہت دھڑلے سے، جیسے وہاں بھی اٹیک کرتا ہے خانقاہوں پر، ویسے ہی آدھے بریلوی علماء اٹیک کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، تاجداری پر اٹیک کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ بڑے پیر صاحب کے معاملے میں دونوں مل جل کر کے سنی اور بریلوی میں، چونکہ سنیت کے پاس عالم نہیں ہے، خانقاہیں ہیں، وہاں روحانیت ہے، بزرگان دین وہاں پر ہے، لیکن ان کے مدرسے نہیں ہیں۔ تو سارا جو بریلوی ہے عالم،
वही सुन्नियत के तमाम मामलात को देखता है, उनका मरने से लेके, जीने से लेके, निकाह से लेके, मौत की नमाज तक के लेकर के सारी चीज़ों में सुन्नी का आलिम बरेलवी है। लेकिन बरेलवी की तादाद बहुत थोड़ी है, बरेलवी की तादाद 5% से भी ज़्यादा नहीं होगी। अहले सुन्नत वल जमात ये खानकाही नज़रियात से ज़्यादा करीब है। 95% सुन्नी इस नज़रियात से करीब है। आप चले जाइए हिंदुस्तान में किसी भी दरगाह के ऊपर, वहाँ पर ताज़ीदारी ज़रूर मिलेगी, वही सुन्नी करता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि ये फ़र्क बताती हैं कि बरेलवी आलिम का और अहले सुन्नियत में फ़र्क क्या है। तो मेरे दोस्तों, मैंने बता दिया कि सुन्नियत के पास आलिम नहीं है और बरेलवियत के पास मानने वाले नहीं, उनके फॉलोअर नहीं है। तो बरेलवी सुन्नियत को पर डोमिनेट करता है बहैसियत आलिम के, उन्हीं से चंदा लेता है, उन्हीं से रुपया लेता है, उन्हीं से मदद लेता है, उन्हीं से मदरसे खड़ा करता है। तो ये डायजिमा है इन दोनों गिरोहों का। तो घूम फिर के दोनों की मिली जुली ही जो उनके बीच से जो चीज़ कायम दायम होती है, उसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत वल जमात रज़ा खान साहब से बहुत पहले से है और ये क़यामत तक रहेगी। हज़ारों उलमाओं का इसके अंदर जो उन्होंने दिया है, जो इल्म दिया है, वो अहले सुन्नत के पास है। रज़ा खान साहब ने तो 5000 पुराने फतवों को रद्द कर दिया था। तो ऐसा नहीं है। और तो जो सुन्नी जमात के पास जो ये पुरानी चीज़ें हैं वो पुराने आलिमों की हैं। और बरेलवी के बारे में मैंने बता दिया। तो इंशाअल्लाह इस बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट था, जानना आपकी ज़रूरत थी, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।